عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كلام خالق السماوات والأرض وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك فترضى. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله برائے اظہار ثواب سید احمد بیگی، والد بزرگوار سید اسد بیگی کے جو ضلع میں انتقال فرما رہے تھے، خوش نصیب ہے وہ انسان جسے مرنے کا دن جمعہ ملتا ہے. جو ایک دن فوت ہو جاتا ہے وہ شہادت کی موت، پیغمبر کا موت، شہید کی موت. ویسے تو جو حدیث ہے وہ اپنی جگہ ہے. من مات علی حب محمد مات شہیدا، اس حدیث کا جو اس روپے کا نہیں ہے وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جمعے کی دن اگر کوئی مر جائے وہ شہید کی موت ہے. کیا شہید زندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ لیکن ان کی زندگی کا ہم شعور نہیں رکھتے. وہ اللہ سے بھی سکتی تبرکن سورہ روحا کی میں نے آیت نظیرہ اب حضرات کی خدمت کی دعوت کی. سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہر انبیاء کی کوشش رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت یوسف چاہے کنعان میں کود گئے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم نمرود کی آگ میں چھڑا لگایا اللہ راضی ہو جائے. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی یہ تمنا رہی ہے، کوشش رہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. لیکن واحد مصطفیٰ کی ذات ہے، اللہ مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو فرمایا سوف یعطیک فترضی، میرے حبیب ہم تمہیں ہم قریب راضی کریں گے. 23 سالہ زندگی میں اول قرآن دفعتاً آپ کے قلب پہ نظر فرمایا، پھر تدریجاً 23 سالہ زندگی میں قرآن مکمل ہوئے. جبرائیل آتے رہے 23 سال تک مسلسل. جب قرآن مکمل ہوا جبرائیل چلے گئے. پھر جبرائیل نے ایک دن آ کر کہا اللہ نے آپ کو دعوت دیا ہے. اللہ کی دعوت میں پیغمبر تشریف لے گئے. قرآن اللہ تعالیٰ نے زمین پہ آ کر اتار کے پیغمبر کے قلب سے اتارا، زمین پہ جبرائیل آ کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کو راضی کرنا تھا. راضی کرنے کے لیے پیغمبر کو جب معراج میں بلایا گیا، مہمان بلایا گیا، وہاں نور زہرا کا عطیہ تھا.
جناب سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایام رضوی ہے، مولا امام رضا علیہ السلام کا یہ ہے، آپ کی شہادت کا ایام۔ اچھا، ہمارے بعد کیا تھوڑا ہوگا، ذاکرین حضرت فرماتے ہیں بھائی اتنے بڑے مملکت امام رضا کا مقروض ہے، پھر یہ غریب لوگ والا لفظ غلط ہے۔ ہمارے زبان میں غریب کا معنی کچھ اور ہے، عربی زبان میں غریب کا معنی کچھ اور ہے۔ ہمارے معاشرے میں غریب کا مطلب ہے مفلس، تنگ دست۔ ہمارے معاشرے میں ہمارا ہی غریب وہ ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں پکتا، وہ غریب ہے۔ لیکن عربی میں غریب کہتے ہیں مسافر کو۔ مسافر در مسافر، اس کو کہتے ہیں غریب الغرباء۔ نکیر نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ آل محمد کے ہاں یہ جو تصور ہمارے یہاں ہے غریب عقیلی کا، وہاں کو تصور نہیں ہے۔ ان کی جو حقیقی مطیع ہے، فرما بردار ہے، اطاعت کرنے والے، ان کے ہاں بھی یہ مفلسی کے چکر نہیں ہے۔ ایک دن جناب مقداد بن اسود صحابی رسول 3 دن سے قلب پکا ہے، اور مولا امیر المومنین راشد ہے، آپ سے ملاقات ہوئی۔ مولا نے فرمایا کیا بات ہے اسود، مقداد چہرے کا رنگ بگڑا ہوا ہے، اترا ہوا ہے، کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، گھر میں کچھ فاقے سے بچے بھی جب رونے لگتا ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، اس میں باہر جاتا ہفتہ کے کوشش کرو۔ اچھا، مولا نے فرمایا پتھر کو اٹھاؤ۔ اس نے پتھر اٹھا لی، کہا اس پہ میرے نام 3 مرتبہ پڑھ کے دم کرو۔ مولا نے کوئی دم نہیں دیا، میرا نام لے کر 3 مرتبہ لے کر اس پتھر پہ دم کرو، تو پتھر پہ دم کیا، پھر وہ سونا بن گیا۔ مولا نے فرمایا کہ تو نے بڑا سا پتھر کیوں نہیں لیا؟ مولا میرے اوقات کے لیے میرے ضرورت اسی سے پورا ہو جاتا ہے، نہ مدینے میں پتھر کی کمی ہے، نہ مجھ سے آپ کا نام بھول جائے گا۔ ہمارا مولا امام رضا علیہ السلام کی اسم گرامی آپ کے لقب میں سے ایک ہے مشہور زامن آہو۔ زامن آہو آپ جب زیارت میں جائیں گے، پہاڑوں پہ لکھا ہوا ہے، بسوں پہ لکھا ہوا ہے، کنٹینر پہ لکھا ہوا ہے زامن آہو، زامن آہو۔ ایک شکاری کے دھوکے سے، اگر وہ شکاری کی بات نہ ہوتا تو وہ اپنے اوپر بچاؤ کرتے تھے، دھوکے سے ایک ہرنی کو شکار کیا اور شکار کر کے لے جا رہے تھے، راستے میں مولا سے ملاقات ہوئی۔ اس ہرنی نے مولا کے بارگاہ میں سلام کیا، سلام عرض کرنے کے بعد شکایت کی اس شکار کی۔ اگر یہ شکاری لباس میں ہو گیا تھا تو پھر میں اپنے کم سے کم اپنے بچاؤ کر لیتی، لیکن اس نے شکار کے لباس میں نہیں آیا تو میں نے سمجھا شاید کہ آج سیر کرنے والا بندہ ہوگا، اور پھر اس نے مجھے گرفتار کر لیا، مجھے پکڑ لیا۔ میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں میں نے ابھی تک دودھ نہیں پلائی۔ مولا آج میری ضمانت دے تاکہ میں انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔
رہا اور دل میں مولا امام رضا علیہ السلام کے محبت نہیں رکھتا تھا، اور یہی موقع ہے اپنے دل میں خیال کیا کیا کبھی میرے جانور بھی واپس آ جائے گا؟ مولا نے جب عادت دی اس نے وہ ہندی رہا کر دیا، اور رہا کر کے ہندی اپنے بچوں کو جا کے دودھ پلا کر بچوں سے کہا بچوں یہاں سے باہر نہیں نکلنا، میں نے مولا کو ضمانت دے کر مولا کو ضامن بنا کر آئی ہوں، اور میرے سے باہر نہ ہونے کی وجہ سے کہیں میرے مولا کو نقصان نہ پہنچے۔ اب بتاؤ اس زمانے کے انسان بہتر ہے وہ جانور؟ آل محمد کو پہچاننے والا جانور بہتر ہے، آل محمد کو نہ پہچاننے والے انسان؟ جب وہ قریب پہنچے تو وہ حیران ہوا، تو شکار حیران ہوا، کہا مولا میں نہیں آپ کو حاضر کرتے، مولا نے فرمایا جاؤ میرے سے آزاد کرتے گا۔ وہ ہرنی شکر ادا کرتے کرتے اپنے مندر کی طرف چلی گئی، اسی دن سے آپ کا نام ضامن آگے پڑ گئے۔ صلوات پڑھ گا آپ اور میرے آخری امام سرکار امام علی رضا علیہ السلام آپ فقیہ اہل بیت کے لقب سے پہچانا جاتا ہوں، فقیہ اہل بیت یعنی اہل بیت میں فقیہ ہے امام رضا، عالم آل محمد امام رضا، سرکار امام زمانہ سے لے کر امام محمد یعنی امام محمد تقی تک ان چار اماموں کو آل رضا کہا جاتا ہے۔ آل رضا جبکہ امام رضا کی نسل چلا ہے امام محمد تقی سے، امام محمد تقی کے بیٹے ہیں موسیٰ مطلقہ جو قوم میں مدفون ہے، انہی سے آگے شام چلا ہے۔ جتنے بھی سادات نبوی ہمارے پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، دنیا کی جس خطے میں بھی ہے، وہ سارے کے سارے امام محمد تقی کے بیٹے موسیٰ مبرکہ ہے۔ امام محمد تقی سے لے کر قائد آل محمد تک یہ چار امام آل رضا کہا جاتا ہے، جنہیں ان کی تمام اولاد کو رضوی کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھے گا مشہد کا پہنچا کرتے حیران ہوتا ہے، دشمن کی آنکھیں بن جاتی ہے، دل پہ نشتر کرتی ہے مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم دیکھ کر، مولا امام رضا کی جلالت دیکھ کر، مولا امام رضا کی حشمت دیکھ کر دنیا دم رہ جاتا ہے۔ اتنا بڑا چل چل کے تھک جاتا ہے، آپ اوپر رہتے پورا ہے اس وقت چلنا ہماری بہت اس لیے وہاں رکھا ہے چھوٹے چھوٹے گاڑی ایریے اتنے ایریے مولا کا روزہ اور دنیا نے کیا سمجھا تھا؟ مامون رشید علیہ اللعنۃ والعذاب، کوشش کیا تھا نا اپنے باپ کے پارٹی کی طرف میرے مولا نے قبر بنے، لیکن اللہ کی وصیت یہ تھی ہارون رشید کے قدموں میں مولا لگی، بلکہ مولا ہارون رشید میرے مولا کے قدموں میں رکھا۔ قدم تھوڑا پانی نہیں تھے وہاں سے آخر جہاں مجبور ہو کر پائکی میں ہے، آپ کی پاؤں کی طرف ہے ہارون رشید کا قبر، اور آگے اللہ تعالیٰ نے آپ کی جگہ دے رہا ہے۔ یعنی اتنی مختصر سے زندگی آپ اور میرے
فاطمہ کی، اور آپ کی مشہد طلب ہے خراسان میں آنا. آپ جب وہاں مدینے سے چلے تھے تو جناب فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر آپ کے زمانے میں بھی، آپ کے حیات میں بھی، آپ کے بابا کے حیات میں بھی جب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، جب آپ کے بابا موجود نہ ہو، مولا امام رضا موجود نہ ہو، تو ان کے مسائل جناب بی بی فاطمہ قم حل کراتے تھے. جناب زینب کبریٰ کی طرح عالمہ غیر معلمہ یہ بھی مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائے میرے حضرت موجودگی میں ان کی رہنمائی کر دیتا ہے. آپ وہاں سے چلے، ایک جگہ پر پہنچا، ایک بندے نے خواب دیکھا کہ پیغمبر خدا تشریف لایا ہے فلاں جگہ پہ. پیغمبر مسجد میں نماز پڑھائی، سارے اس کے پیغمبر کے ابتدا میں نماز پڑھی، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر آنے والے کو پیغمبر نے ایک ایک مٹھ کھجور دیا. تو ایک بندے نے وہ جب پی لیا تو 19 دانے یا 18 دانے بھی. اگلے روز وہی جگہ پہ جب پہنچا تو مولا امام رضا علیہ السلام اسی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہر ایک جس طرح اس نے خواب دیکھا تھا آپ بھی مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو آپ کھجور تقسیم کر رہا ہے. اس نے وہ بھی آگے بڑھا، آپ اس کو بھی آپ مٹھی بھر کے کھجور عطا کیا، اس نے گن لیا تو کچھ دانا کہیں 19 دانے عرض کیا مولا ذرا اور تاکہ میرے جب نے جتنا دیا ہے اتنا میں تمہیں دے وہاں سے جمع ہوتا ہوا 4000 سونے کے قلم چاندی کی قلم کا انتظار میں ہے فرزند رسول اپنے جد کی کوئی حدیث، اپنے جد کی کوئی حدیث ارشاد فرمایا تھا کہ ہم لکھے. مولا نے پردہ اٹھایا، فرمایا قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ حسنی ومن تغل حسنی امن من عذابی وشرطها وشروطها انا من شروطها. فقط لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے شرط و شروط ہے. ان شرط و شروط میں سے ایک ہماری ولایت کا اقرار کرنا. اور اسی یہ حدیث یہ پہلا سبب امام رضا علیہ السلام نے اپنے بابا سے امام حسین کاظم نے امام جعفر صادق سے، امام جعفر صادق نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، سرکار امام محمد باقر نے امام زین العابدین سے، سرکار امام زین العابدین نے اپنے باپ امام حسین علیہ السلام سے، سرکار امام حسین نے اپنے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام سے، امام حسن نے مولا متقیان سے، مولا متقیان نے رسول خدا سے، رسول خدا نے جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح محفوظ سے، اور لوح محفوظ نے ذات ذوالجلال سے. اس سلسلے کو سلسلہ ذہب کہا جاتا ہے. سلسلہ ذہب اگر کسی مجنون پر کسی سلسلہ ذہب کے اسباب کو پڑھ کر دم کرے تو پاگل پر دور ہو جائے. آپ ہو میرے امام سرکار امام رضا شاہ خراسان، لیکن دنیا نے آپ کے ساتھ دھگا کیا. ہر طرح مشکل کشا کے لیتے ہیں مسلمانوں کی مشکل کشائی کی. معمول رفیع پریشان، اے فرزند رسول لوگ ایسا ہی ہو رہے ہیں.
ایک عیسائی آگ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش ہوتے ہیں. مسلمانوں نے نماز استسقاء پڑھی ہے، کوئی بارش نہیں ہوتی. آپ ہی اپنے جگ کے دین کو بچا سکتا ہے. آپ میرے مولا گئے تو ساتھ لوگوں کو لے گئے. ایک بندے نے کہا جب اسے کہا آپ دعا کرو. جب وہ دعا کے ہاتھ اٹھایا تو آپ نے فرمایا اس کی انگلی کے درمیان ایک ہڈی کا ٹکڑا ہوگا اسے اٹھا لو. جب اس نے ہاتھ اٹھایا تھا بادل آنا شروع ہو گیا. جب وہ ہڈی نکال دیا بادل آئی. اب آپ نے فرمایا اب کرو دعا، کرو دعا. وہ دعا کرتے رہے، بادل آئے اور پھر مولانا نے دست دعا بلند کی. اتنے بادلوں کی جنگ میں ابھی لوگ ڈر کے مار بھاگنے لگے. فرمایا بھاگنا نہیں، یہ بادل فلاں شہر میں برسے گا، یہ فلاں ملک میں برسے گا، یہ ہندوستان میں برسے گا، یہ افغانستان میں برسے گا، یہ عراق میں برسے گا، یہ سعودی عرب میں برسے گا، یہ امارات میں برسے گا. جب آخر میں ایک سیاہ بادل آیا فرمایا آپ اے اہل خراسان یہ تمہارے لیے. اور اس لیے بارش ہوئی جب تو ہو گئے. صلوات پڑھو لیکن آپ سے حاصل چونکہ بادشاہ کو کھاد کے کچے ہوتے ہیں نا، چونکہ بہت چگلی کرنے والے کان بار بار کے مولا امام رضا علیہ السلام کو زندان میں لے گئے. آخرکار شہید کرنے کے لیے زہر الماس، زہر الماس، الماس سمجھتے ہیں کیا ہو؟ یعنی ہیرے کا دان، ہیرا کہتے ہیں نا اس کو عربی میں الماس. اس ہیرے کے زہر ایک قطرہ ایک چٹکی آپ دریا میں ڈال دے، دریا کے سارے مخلوق کر جائے. اتنی زہریلا، اتنی زہریلا انگوروں میں ڈال کر مولا کو بھیج دیا. دربار بلا کر خندق رسول یہ میں نے آپ کے لیے، آپ کو انگور بہت پسند ہے اس لیے انگور آپ کے لیے بتایا. یہ سارے آپ نے کھانا ہے. آپ نے 4 دانہ تناول حلوا کر چادر سر پہ ڈال کے جانے لگے. فرزند رسول کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جہاں تم بھیجنا چاہتا ہے. ایک رات ایک دن تڑپتا رہا اور بچہ بھی چھوٹا ہے. امام محمد تقی چھوٹا ہے، 9 سال تقریباً 9 سال کے اوپر. عالم غربت ہے. اگر یہاں شہید ہو جائے رونے والے بہن پاس نہیں، رشتہ دار پاس نہیں. مولا امام حسین بے شک آپ غریب ہے، آپ بھی غریب ہے، آپ مظلوم ہے، آپ کی مظلومیت سے انکار نہیں، لیکن آپ میں رونے والی بہن موجود تھی، بیٹیاں موجود تھی. لیکن رونا دینا نہ دینا یہ بات کی بات ہے. لیکن پھر بھی یہ بیویاں روتی رہی. دربار زندہ نظام جب رہائی کی بات آپ کی بہن تھی بڑھ کے روئی، آپ کی بیٹیاں تھی بڑھ کے روئی. لیکن میرے آٹھویں امام اللہ رونے والا کوئی نہیں. اتنی غربت امام اللہ مولا امام اللہ کی اتنی غربت. واللہ العالم اور روایت کہاں تک صحیح ہے. قیامت کے دن مولا امام حسن، مولا امام حسین اور مولا امام رضا کے درمیان اپنے ظاہر کو پہلے لے جانے میں کچھ تکرار ہو گئے. امام حسین فرمائیں کہ بیٹا رضا میں غریب ہوں، میں مسافر ہوں، میں مظلوم ہوں، مجھے پہلے ظاہر کو لے جانے دو. کہا بابا جناب بزرگ بابا جان
آپ غریب ہیں تو میں بھی غریب ہوں، میں غریب الغربا ہوں، آپ روٹے